أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کس طرح دعوت دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی ہندا کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر اپنے کھیت کی طرف چلے۔ میں بھی دونوں کے آگے آگے چل رہا تھا اور میں نوعمر لڑکا اپنی سواری پر سوار تھا کہ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا، اے معاویہ، نیچے اتر جاؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں نیچے اترا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ ہمارے آگے آگے کچھ دیر چلے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو سفیان بن حرب، اے ہند بنت عتبہ، اللہ کی قسم تم ضرور مرو گے، بے شک پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر نیک آدمی کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا اور بدکار کا دوزخ میں، اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بات بتا رہا ہوں، اور تم دونوں ہی سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، اے محمد، کیا آپ اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہند نے حضرت ابو سفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا اس جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو سواری سے اتارا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہے۔ حضرت یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما دونوں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے اور دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن پڑھ کر سنایا اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے اور ان دونوں سے اللہ کی طرف سے اکرام و اعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کی کہ حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابھی ملک شام سے چلا آ رہا ہوں۔ ہم لوگ معان اور رزقہ کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچانک کسی پکارنے والے نے بلند آواز میں کہا، اے سونے والو، اٹھو، کیونکہ مکہ میں حمد کا ظہور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آتے ہی آپ کی خبر ہم نے سنی اور حضرت عثمان رضی اللہ شروع زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، دار ارقم کے دروازے پر حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت صہیب سے کہا، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا، اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سنوں۔ انہوں نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم پر اسلام کو پیش فرمایا، ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس دن شام تک ہم وہیں ٹھہرے رہے، پھر وہاں سے ہم چھپ کر نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب 30 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں،
حضرت اسد بن زراحہ اور زکان بن عبد قیس رضی اللہ عنہما مدینہ سے مکہ عتبہ بن ربیعہ سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ وہاں آ کر دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں پر اسلام پیش فرمایا اور دونوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ کے قریب بھی نہ گئے اور ویسے ہی مدینہ کو واپس چلے گئے، اور یہ دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام کو لے کر پہنچے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سے زیادہ جماعت ہوتی، 2 لوگوں سے زیادہ ہوتے، زائد ہوتے تو اس پر اسلام کی دعوت کس طرح پیش کرتے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب اور بنو عبد الدار کے ایک آدمی اور بنو الاسد کے اسود بن عبد المطلب بن اسد اور زامہ بن اسود، بہت سارے حضرات کم و بیش سب کے سب سورج ڈوبنے کے بعد کعبہ کے پیچھے کی جانب جمع ہو گئے اور آپس کے مشورہ سے یہ بات طے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی بھیج کر بلاؤ اور ان سے کھل کر بات کرو اور ان سے اتنا جھگڑو کہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ کی قوم کے سردار آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آپ جلدی سے ان کے پاس اس خیال سے تشریف لائے کہ شاید اسلام قبول کرنے کے بارے میں ان لوگوں کی رائے بن جائیں، کیونکہ آپ ان کے ایمان لانے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے، اور ان کا نقصان اور بگاڑ آپ پر بہت گراں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر بیٹھ کر کہا تو انہوں نے کہا، اے محمد، ہم نے تم کو آدمی بھیج کر اس لیے بلایا ہے تاکہ تم کو سمجھانے میں ہم اپنا سارا زور لگا دیں اور لوگ سمجھ جائیں کہ ہم نے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں پورے عرب میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس نے اپنی قوم کو ان پریشانیوں میں مبتلا کیا ہو جن میں آپ نے اپنی قوم کو مبتلا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا اور ان کے دین میں عیب نکالے اور ان کو بے وقوف بتایا اور ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا اور ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی، ہم سے تعلقات بگاڑنے والا ہر برا کام کیا۔ اگر آپ کا ان باتوں سے مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ جنات کے اثر سے ہے جس کے سامنے آپ بے بس ہیں، تو ہم اس کا علاج کروانے کے لیے اپنی ساری دولت خرچ کر دیں، یہاں تک کہ یا تو آپ ٹھیک ہو جائیں یا آپ کے مزید علاج میں ہم معذور سمجھے جائیں، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ لا علاج مرض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جتنی باتیں تم کہہ رہے ہو ان میں سے کوئی بات بھی میرے دل میں نہیں ہے۔ جس دعوت کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اس سے مقصد نہ تو تمہارے مال حاصل کرنا ہے، نہ تو میں تمہارا